اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج پاکستان میں بھارتی ایکشن کمیٹی کے بدذات پاک سرزمین اور کشمیر کے خلاف ایک بغاوت برپا کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کشمیریوں کو ایک مرتبہ پھر بھارت کی غلامی میں دھکیل دیا جائے۔ آج ہم اپنی نوجوان نسل کو وہ تاریخ بتائیں گے جو آپ کو پہلے کبھی نہیں بتائی گئی، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے آپ کے اوپر، کہ اللہ نے آپ کو پاکستان کا تحفہ دیا، اور جو اس پاکستان کے ساتھ خیانت اور غداری کر رہا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے، اور کشمیر کا بھی دشمن ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ وادی کشمیر کے مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی میں تقریباً 200 سال ہو گئے ہیں۔ اس بات کی جانب کوئی غور نہیں کرتا، لیکن یہ اتنی خوفناک اور تکلیف دہ حقیقت ہے کہ تقریباً 200 سال ہو گئے ہیں وادی کشمیر کے مسلمانوں کو ہندوؤں کی حکمرانی برداشت کرتے، ذلت اور رسوائی اٹھاتے، غلامی میں زندگی بسر کرتے۔ 1830 1835 کے آس پاس انگریزوں نے یہ پورا کشمیر کا علاقہ ڈوگرا ہندوؤں کو فروخت کر دیا تھا۔ 75 لاکھ روپے میں پورا کشمیر فروخت ہو گیا، ہندو ڈوگرا راج نے خرید لیا۔ اس وقت کشمیر کی آبادی کوئی 25 لاکھ تھی، یعنی ہر کشمیری 3 روپے میں بکا۔ 3 روپے میں ایک کشمیری ہندوؤں نے خریدا، اور جب ہندو ڈوگرا راج نے اس کو خریدا تو انہوں نے کشمیریوں کو پھر اپنا زر خرید غلام سمجھا۔ جن کشمیری مسلمانوں نے یا ان کی مدد کے لیے آنے والے افغانستان اور دوسرے علاقوں سے مجاہدین نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، ان کو قتل کر کے یا زندہ ان کی کھال اتار دی گئی۔ اس ڈوگروں نے وہ ظلم کیا کشمیر میں کہ انسان چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائے۔ پورے کشمیر میں مجاہدین کو لٹکا کر زندہ ان کی کھالیں اتاری گئی، ان میں بھوسا بھر کر پورے کشمیر میں لٹکایا گیا، عبرت دکھانے کے لیے کہ اگر کسی نے ڈوگرا راج کے خلاف مزاحمت کی تو اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ مسلمان عورتوں کو وہ اپنی کنیزیں اور لونڈیاں اور باندیاں بنا کر رکھتے تھے، کیونکہ کہتے تھے ہم نے خریدا ہے ان سب کو، یہ ہمارے غلام ہیں، زر خرید ہیں یہ۔ مسلمان عورتیں پاکستان بننے تک ان کے گھروں میں کنیزوں لونڈیوں کی طرح کام کرتی تھی، استعمال کی جاتی تھی۔ علامہ اقبال نے جب شاعری شروع کی اور امت کو بیدار کرنے کا کام کیا تو تقریباً 100 برس گزر چکے تھے، 4 نسلیں گزر چکی تھیں کشمیریوں کی غلامی میں۔ جب بھی مسلمانوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی ان کو بری طرح سے کچلا گیا کہ مزید کشمیریوں نے ہمت ہی نہیں کی مزاحمت کرنے کی۔ کشمیر میں حالانکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھی، اس وقت 25 لاکھ تھے جب ڈوگروں نے ان کو خریدا، آج 1 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں کشمیری، لیکن ان کا مزاج صدیوں تک غلامی میں رہنے اور عافیت اور سکون میں رہنے اور عیاشی میں رہنے اور سکون اور پرسکون زندگی گزارنے کی وجہ سے ان میں سخت جانی جفا کوشی مجاہدانہ صفات یہ ختم ہو چکی تھی۔ جو اقبال بابا نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یہ نہ بندہ صحرائی تھے نہ مرد کوہستانی تھے، نہ ان میں افغانوں کی طرح سختی تھی نہ ریگستان میں رہنے والے عربوں کی طرح جفا کشی۔ یہ جس وادی میں رہتے تھے وہ وادی جنت نظیر کہلاتی تھی، وہ جنت تھی۔
اس میں زندگی عافیت اور آسانی کے ساتھ گزرتی تھی، وہاں کوئی جہاد اور مجاہدانہ اور تصادم اور کشمکش کی زندگی نہیں تھی، لہٰذا کشمیر کے مسلمان بھی آرام طلب ہو گئے تھے۔ ان کا اسلام بھی وہ اسلام تھا جو ان کو خانقاہی سکھاتا تھا، جہاد اور مزاحمت نہیں۔ بابا اقبال نے اس وقت پھر کشمیر کو مخاطب کر کے بہت شاعری کی تھی، اور وہ آج سننے والی ہے تاکہ آپ کو اس پس منظر کا اندازہ ہو اور اس مستقبل کا کہ جو آئندہ آنے والا ہے۔ اس وقت بابا اقبال نے کشمیر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، دیکھو 100 سال پہلے کی شاعری ہے یہ، اور آج کشمیر کو دیکھو، آج بھی ہندوؤں کا غلام ہے۔ یہ 100 سال پہلے کی شاعری ہے۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ چھوٹا ایران اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ وادی تو بالکل چھوٹا سا ایران ہے۔ لیکن پھر آگے بابا اقبال نے مرثیہ پڑھا ہے، دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، یعنی پورا آسمان، پوری کائنات روتی ہے، آہ کرتی ہے، افسوس کرتی ہے۔ مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر، جب ایک مسلمان بندہ، ایک مسلمان مومن جب طاقت اور اقتدار کے آگے خوفزدہ ہو کر جھک جائے، خوفزدہ ہو جائے، مزاحمت اور جہاد کا راستہ ترک کر دے، اپنی غلامی کو قبول کر لے، پھر پوری کائنات اس پر آنسو بہاتی ہے، آہ نکلتی ہے کائنات کے سینے سے۔ کہہ رہا ہے داستان بے دردی ایام کی، کہہ رہا ہے داستان بے دردی ایام کی، کوہ کے دامن میں وہ غم خانہ دہقان پیر، وہ جو پہاڑوں کے دامن میں بوڑھے کسان کا گھر ہے، وہ داستان سنا رہا ہے کہ زمانہ کتنا بے درد اور کتنا ظالم ہے۔ زمانے کے عروج و زوال یہ دکھا رہے ہیں، اس کی زندگی پہ جو اثرات نظر آ رہے ہیں، اس بوڑھے کسان کے گھر میں وہ ساری تقدیر اور تاریخ نظر آ رہی ہے جو کشمیر کے لوگوں کا نصیب ہے۔ ذلت و رسوائی و غربت و محکوم و مجبور اور فقیر، وہ کشمیر کے مسلمانوں کی زندگیوں میں تم دیکھتے ہو۔ آہ یہ قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ، ہے کہاں روز مکافات ہے خدائے دیرگر۔ یہ قوم کشمیریوں کی نجیب خوبصورت قوم ہے، یہ چرب دست، ان کے ہاتھ زبردست کام کرتے ہیں، دستکاری، ہنر، کیا کیا ہنر نہیں رکھتے یہ اپنے ہاتھ میں۔ وہ تر دماغ، کتنے ان کے ذہن تیز ہیں، کتنے ذہین لوگ ہیں، یہ کتنے سمجھدار لوگ ہیں، مگر ہیں کہاں روز مکافات ہے خدائے دیرگر۔ مالکن یہ ایام، یہ دور کب تبدیل ہوگا؟ یہ مصیبت، یہ پریشانیاں کب ختم ہوں گی؟ یہ مکافات عمل کب ختم ہوگا، کب تبدیل ہوگا؟ یہ تو پورا مرثیہ ہے کشمیر کی حالت پر، جو 100 سال پہلے بابا اقبال نے بیان کیا ان کشمیریوں کا، پورے کشمیر کا، کہ جو ہندوؤں کی غلامی میں 100 سال سے زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر بابا اقبال نے اس وقت دوبارہ ان کو نصیحت اور تنبیہ کی دوسری نظم میں، اے وادی لولاب، لولاب وادی کشمیر کے اندر ایک وادی ہے، انہوں نے کشمیر کا نام نہیں لیا بلکہ وادی، جس طرح مکہ کا نام لینے کے بجائے سوئے بطحا کہتے ہیں، بطحا کی وادی بطحا کی جانب جا رہا ہوں، یعنی مکہ کی جانب جا رہا ہوں، کیونکہ مکہ کے ساتھ وادی بطحا ہے۔ اسی طرح بابا اقبال نے جب کشمیر کو مخاطب کیا تو پوری نظم لکھی وادی لولاب کے نام سے، اور اس میں کہتے ہیں، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، اگر تمہارے دین میں مزاحمت نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، جہاد نہ ہو، قتال نہ ہو، مزاحمت نہ ہو، اگر تمہارے منبر و محراب میں، اگر تمہاری مساجد میں، اگر تمہارے دین میں مزاحمت نہ ہو، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے خواب، یا خواب، تمہارا جو دین ہے نا، یہ بندہ مومن کے لیے موت ہے یا صرف ایک خواب ہے؟ تم اپنے دین پہ نہیں چل رہے۔ اگر تمہارے دین میں مزاحمت نہیں ہے، قتال نہیں ہے، ریزسٹنس نہیں ہے، تم کفر کو ریجیکٹ نہیں کرتے، طاغوت کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، تو تمہارا دین یا تو موت ہے یا خواب ہے، تم دین پہ نہیں ہو، یا تم مر چکے ہو یا تم صرف خواب دیکھ رہے ہو۔ اے وادی لولاب، پوری وادی کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا،
تو بات بالکل واضح تھی کہ جب بابا اقبال کا وقت تھا، اس وقت جب تحریک آزادی چل رہی تھی پورے ہندوستان میں، اس وقت کشمیر کے مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ ان پر ہندو حکمران تھے اور یہ ظلم چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ پاکستان کا قیام آ، اور پاکستان بنتے ہی پہلا کام قائد اعظم نے یہ کیا کہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کا اعلان فرمایا۔ وہی بات جو بابا اقبال نے نصیحت کی کشمیریوں کو کہ جب تک تم جہاد اور تصادم اور کشمکش اور مزاحمت کا راستہ اختیار نہیں کرو گے تمہاری موت واقع ہوتی رہے گی۔ تم جو زندگی گزار رہے ہو، جو ہنگامہ، جس قسم کی زندگی تم گزار رہے ہو، اس میں ہنگامہ حیات نہیں ہے، تم مر چکے ہو یا خواب دیکھتے ہو، تمہیں جہاد کرنا پڑے گا۔ قائد اعظم نے جہاد کا آغاز کروایا کشمیر میں، اور آج جو پورے وہ علاقہ جو ڈوگروں کے پاس تھا اس وقت، کشمیر تو اس میں ایک وادی کا نام ہے، جو گلگت بلتستان ہے وہ کشمیر نہیں ہے، لداخ ہے کشمیر نہیں ہے، جو جموں ہے وہ کشمیر نہیں ہے، جو آج آزاد کشمیر ہے یہ کشمیر نہیں ہے، یہ سب مختلف ڈسٹرکٹس ہیں۔ کشمیر وادی لولاب ہے، وہ جو ویلی ہے، دیٹ از کشمیر۔ علامہ اقبال نے اسی کو مخاطب کر کے کہا ہے، اسی کو ایران صغیر کہا جاتا ہے۔ لداخ کو ایران صغیر نہیں کہتے، پنچ کو یا جموں کو یا راولہ کوٹ کو یا مظفر آباد کو ایران صغیر نہیں کہتے، ایران صغیر ویلی کو کہتے ہیں، وادی کو کہتے ہیں۔ قائد اعظم نے جو اس جہاد کا آغاز کرایا اس میں پوری پاکستانی قوم شامل ہوئی، گلگت بلتستان کے اسکاؤٹس بھی تھے، چترال اسکاؤٹس بھی تھے، قبائلی بھی تھے، پاک فوج بھی تھی، قائد اعظم کی قیادت اس کو حاصل تھی۔ پورا آزاد کشمیر، گلگت بلتستان جو آج آپ دیکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے اسی وقت قائد اعظم کے وقت میں آزاد کرایا گیا تھا، لیکن ویلی، وہ وادی، وہ ہندو مشرکوں کے پاس رہی، اس کو آزاد نہیں کرایا جا سکا۔ 1948 میں قائد اعظم کے انتقال کے بعد یہ ہندو بھاگے ہوئے گئے اقوام متحدہ میں اور کہا کہ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، آپ پاکستان سے کہیں کہ وہ جنگ روک دیں۔ اس وقت لیاقت علی خان دباؤ میں آ گئے، نہیں آنا چاہیے تھا، پاکستان نے سیز فائر کر دیا، اس اعتماد پر کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں آنے والے وقتوں میں قانونی طور پر کشمیر میں استصواب رائے کروا کر کشمیریوں سے پوچھ لیں گی کہ وہ بھارت سے ملنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب قائد اعظم نے فوجیں داخل کی، کیا قائد اعظم نے اقوام متحدہ سے پوچھا؟ نہیں۔ کیا قائد اعظم نے پرواہ کی کہ پوری دنیا کیا کہے گی؟ نہیں۔ قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ یہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، ہم کسی صورت میں ہندو مشرکوں کے حوالے یہ نہیں کریں گے۔ اور اس مرد آزاد نے، جس کی نگاہ وسعت افلاق میں تھی، وہ دیکھ چکا تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہ پاکستانی اگر کشمیر کے مسلمانوں کے لیے جنگ نہیں کرتے، کشمیر کی زمین کے لیے جنگ نہیں کرتے، تو کشمیر کے پانی کے لیے ان کو جنگ کرنی پڑے گی۔ اسی لیے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، وہ صرف مسلمانوں یا زمین یا وہاں کی لکڑی یا وہاں کی لیتھیم کی وجہ سے نہیں فرمایا تھا، وہاں کے دریاؤں کی وجہ سے فرمایا تھا۔ یہ پاکستان کی شہرگ ان ہمالیہ کے پہاڑوں سے نکلتی ہے۔ قائد اعظم نے سیز فائر نہیں کیا، وہ مسلسل جنگ کرتے رہے، اس بات کے باوجود کہ نیا پاکستان تھا، ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے۔ قائد اعظم نے 14 مہینے کشمیر میں جہاد کیا، اور جو کچھ آزاد آج کرایا ہوا تمہارے پاس ہے وہ قائد اعظم کا دیا ہوا ہے۔ اس وقت کوئی بھی کشمیر کے اندر نہیں تھا یہ کہنے والا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں اور پاکستان نے کس قانون کے تحت حملہ کیا ہے، لیکن یہ تکلیف دہ امر ہے کہ اس وقت بھی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو آزاد کرانے کے کام میں وادی کے مسلمان شامل نہیں تھے۔ یہ سب باہر سے مسلمان گئے تھے جنہوں نے یہ کشمیر کو آزاد کرایا ہے۔ اس وقت مذاق بن گیا تھا کہ جب ان وادی کے مسلمانوں سے کہا جاتا تھا کہ تم بھی اٹھو ڈوگرا فوج کے خلاف جہاد کرو، تو یہ کہتے تھے کہ بندوقیں دھوپ میں رکھ کر ہم چلے جائیں گے، خود دھوپ سے گرم ہو کر فائر کر دیں گی، آپ پہ تپسی تے آپ پہ ٹھس کرسی، مشہور جملہ ہے یہ، تاریخ میں ہمارے بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جہاد کشمیر میں کچھ لوگوں نے یہ جواب دیے تھے۔ بلکہ آج بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتیوں کا جو سب سے بڑا ہیرو ہے، جن کو بڑے بڑے ہیرو وہ سمجھتے ہیں، وہ کشمیری مسلمان ہیں جنہوں نے مجاہدین کے ساتھ غداری کی تھی، جنہوں نے مجاہدین کو غلط راستے پر بھیجا تھا، جنہوں نے ڈوگرا فوج کی مدد کی، چاہے فاروق عبداللہ کے لوگ ہوں، آج فاروق عبداللہ کا باپ شیخ عبداللہ اس کے لوگ ہوں،
آج اس کا بیٹا فاروق عبداللہ وہی غداریاں جو کر رہا ہے کشمیر کے ساتھ، محبوبہ مفتی ہوں، اس طرح کے بہت سارے کشمیری تھے، جس طرح آج تمہیں وہ کشمیری نظر آتے ہیں، بدذات کشمیری، جنہوں نے اللہ، اس کے رسول اور پاکستان اور مسلمانوں اور کشمیریوں سے غداری کی اور ہندو مشرکوں اور ڈوگروں کا ساتھ دیا۔ تو اس وقت بھی جہاد آزادی پاکستان نے لڑا تھا، اور 100 سال کے بعد، 120 سال کے بعد یہ وادی کشمیر کا واحد علاقہ تھا کہ جس کو ہندو راج سے آزاد کر کے اس کو مسلمانوں کی حکمرانی میں لایا گیا۔ پچھلے 80 سال سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، ان کی حفاظت پاکستان کر رہا ہے۔ عزت اور آبرو کے ساتھ یہ علاقے زندگی گزارتے ہیں، پورے پاکستان کے برابر شہریوں کی طرح ان کو حقوق ملتے ہیں۔ یہ چھوڑیں قانونی کارروائی کہ ریاست اسٹیٹ الگ کی ہوئی ہے تو اس کا اسٹیٹس الگ ہے، وہ پروونس نہیں ہے، اس کے باوجود پاکستان میں، پوری پاکستان میں ان کو جو ریاست پاکستان اپنے شہریوں کو عزت اور مقام دیتی ہے، وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہریوں کو ملا ہوا۔ پورے پاکستان میں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو جاگیریں زمینیں خریدتے ہیں، پاک فوج میں جاتے ہیں، افسر بنے ہوئے، آج بھی پاک فوج کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں افسر اور جوان، جنرل سے لے کے سپاہی تک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ہزاروں کی تعداد میں شامل ہیں، بالکل برابری کے طور پر پاکستان کے شہری ہیں۔ جس قسم کا ظلم پچھلے 70-80 سال میں مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، ایک مرتبہ کوئی ایک مثال تم پاکستان میں نہیں دکھا سکتے کہ آزاد کشمیر میں یہ ہوا ہو یا گلگت بلتستان میں یہ ہوا ہو، جو بھارتی فوج وہاں مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی پاکستان میں بدذات پہاڑی اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف بغاوت کر کے حقوق مانگیں گے، اور وہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر کوئی بات نہیں کرتا، تو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ وقت کا شیخ مجیب وطن فروش، دین فروش، قوم فروش، بدذات کشمیری ہے۔ تم مجھے بتاؤ، اگر آج پاکستان فوج آزاد کشمیر سے نکال لی جائے تو آزاد کشمیر کتنے گھنٹے آزاد رہ سکے گا؟ بھارتی فوج کتنی دیر میں داخل ہو کر کوہالہ کے پل تک پہنچ جائے گی؟ کیا تم یہ بدذات اصل میں یہی چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی تمام عوام کو دوبارہ ہندوؤں کی غلامی میں دے دیا جائے کہ جن کو 1947-48 میں قائد اعظم نے آزاد کروایا تھا؟ آزاد کشمیر کے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے پاکستان کی وجہ سے تم کو ہندوؤں کی غلامی سے بچایا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آج بھی ہندوؤں کے غلام ہیں، اور یہ بدذات شوکت میر اور اس کے ساتھ دوسرا بدذات حامد میر، پتہ نہیں یہ سارے بدذات میر کیوں نکلتے ہیں، میر جعفر، میر صادق، میر شوکت، میر حامد، یہ سب بدذات کیوں نکلتے ہیں؟ کیا لعنت ہے ان میروں کی، کیا بدعمالی کیا انہوں نے کہ سارے غدار امت کے انہی میں سے نکل رہے ہیں؟ یہ آزاد کشمیر کو بھی ہندوؤں کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آزاد کشمیر کے مسلمانوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی تو واللہ یاد رکھو، اللہ تمہیں ایک دفعہ جو نعمت دیتا ہے اگر واپس لے لے پھر دوبارہ نہیں لوٹاتا وہ۔ یہ پاکستان کی نعمت تم کو دی گئی ہے، اگر تم اس نعمت سے خیانت کرو گے، تم اس نعمت کے خلاف جنگ کرو گے، ہندو مشرکوں کے لیے راستہ صاف کرو گے، پھر تمہاری عورتوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ڈوگرا تمہاری عورتوں کے ساتھ کرتے تھے، جو آج ہندو مشرک کشمیر میں مسلمان عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہر مہینے 10,000 مسلمان عورتیں کشمیر سے غائب ہو رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ظاہر ہے کہاں جا رہی ہیں، ہمیں معلوم ہے، استغفر اللہ۔ اس کے بعد اگر کوئی بدذات یہ کہے کہ پاکستان ہمیں حقوق نہیں دے رہا، آٹے دال چاول کے نام پر قوم کو نکال کر تم بغاوت کرواؤ اور بھارت کے لیے راستہ چھوڑ دو، اور اگر کشمیری مسلمان پاکستان کے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے جو پاک سرزمین اور سبز ہلالی پرچم کی شکل میں اللہ نے ان کو دی ہے، تو پھر دفع ہو جاؤ، انتظار کرو کہ اللہ تمہارے اوپر ہندو مشرکوں کو ایک مرتبہ پھر مسلط کر دے، اور اس دفعہ وہ تم کو اتنا ذلیل کریں گے کہ تاریخ میں شاید کسی دشمن نے مسلمان کو ذلیل نہ کیا ہوگا۔ پاکستان کے حکمرانوں کو اور مسلمانوں کو بھی ہم یہی کہتے ہیں، اقوام متحدہ دفن ہو چکی ہے۔ پچھلے چند سالوں کے واقعات تمہارے سامنے ہیں، دنیا کا کون سا فساد اور کون سی جنگ ہے جس میں اقوام متحدہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے؟ یہ تو بنایا ہی یہودیوں نے ایک ادارہ تھا اپنے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے۔ مسلمان اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا سب کچھ، اپنی شہرگ ان یہودیوں کے حوالے کر دے؟ اس وقت بابا اقبال نے عربوں کو کہا تھا کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، کہ یورپ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ کیا بھارت نے جب قوم متحدہ کی قراردادوں کو پیروں تلے رونتے ہوئے کشمیر کو اپنے اندر ضم کر لیا تو کیا اس نے اقوام متحدہ سے پوچھا تھا
کیا اس نے یہ پرواہ کی تھی کہ دنیا کیا کہے گی اور کشمیر پر بھارت کا موقف کمزور ہو جائے گا؟ اس نے تو پرواہ نہیں کی. تو یہ بے شرمی اور بغیرتی اور یہ غلامی اور یہ محکومی صرف پاکستان کے حکمرانوں میں کیوں ہے کہ اپنی عزت اور آبرو اور ایمان اور شہرت کی حفاظت کے لیے مڑ مڑ کر اقوام متحدہ کے یہودیوں کی جانب دیکھتے ہیں؟ قائد اعظم نے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا. تم کیوں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا بھارت نے جب انڈس واٹر ٹریٹی وائلیٹ کرنے کے بعد پاکستان کے دریا بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تم ابھی بھی روتے پٹتے مانگتے بھیک مانگتے ورلڈ بینک اور IMF اور انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ کے پاس جا رہے ہو کہ کسی طرح بھارت کو کنونس کریں کہ ہمارا پانی بند نہ کرے؟ تم پاگل ہو کیا؟ بے شرم اور بغیرت ہو کیا؟ دنیا میں اس طرح کام ہوتا ہے آج کل کے دور میں؟ کیا اسرائیل جو گریٹر اسرائیل بنا رہا ہے دنیا میں کسی طاقت سے ڈر کر رہا ہے؟ کیا بھارت جو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے وہ دنیا میں کسی طاقت، کسی ٹریٹی، کسی معاہدے کی پاسداری کرے گا؟ یہ ساری بے شرمی اور پاگل پن صرف تمہارے نصیب میں کہ تم ہر کام کرنے سے پہلے کہتے ہو کہ دنیا کیا کہے گی، تو اقوام متحدہ کیا کہے گا، تو سیکیورٹی کاؤنسل کیا کہے گی. وہ تو تمہارا پانی بند کر رہے ہیں. اب تم کیا کرو گے؟ تم دنیا کے جس مرضی فورم میں چلے جاؤ، بھارت کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو تمہاری زمین ہڑپ کر چکے. تم کیا کرو گے؟ کیسے لوگے اپنے کشمیر کو واپس؟ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کریں گے، جیسے ہم 2 اسٹیٹ سولوشن پر عمل کریں گے، وہ چیز جس کا دنیا میں حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایک تخیلاتی، ایک جناتی، ایک فینٹیسی ورلڈ جس کا ریئل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آن گراؤنڈ سچویشن کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے، جیو پالیٹکس کیسے چینج ہو رہی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کس طرح تبدیل ہو رہی ہیں. تم 150 سال پرانی قراردادوں میں پھنسے ہوئے ہو. کیا فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے کیا وہ UN قراردادوں کے مطابق ہو رہا ہے؟ کون سی اسرائیل نے قرارداد کی پاسداری کی ہے؟ کون سا ہندو مشرق قراردادوں کی پاسداری کرے گا؟ تو یہ بے شرمی اور بغیرتی صرف تمہاری کیوں ہے؟ پاکستان کا فورن آفس کیوں معذور اور مفلوج اور باولا ہو چکا ہے؟ یہاں غدار بیٹھے ہیں، حقیقت ہے کہ غدار بیٹھے ہیں. پہلا غدار پاکستان کے فورن آفس میں آیا تھا سر ظفر اللہ، قائد اعظم کی کیبنٹ میں داخل ہو گیا، بدبخت قادیانی. اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے فورن آفس میں تمام اداروں میں گو کہ یہ خبیث موجود ہیں، لیکن فورن آفس میں یہ سب سے زیادہ ہے. اور اسی طرح یہ خیانت کرتے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی میں، پاکستان کو دھوکہ دیتے ہیں، غداریاں کرتے ہیں، پاکستان کو کام نہیں کرنے دیتے. ورنہ کوئی مرد آہن، مرد آزاد ہوتا، اس کو یہی کہنا ہے کہ اب یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد ختم ہو چکی، انڈس واٹر ٹریٹی ختم ہو چکی، اب پاکستان اپنے زور بازو پر اپنا حق لے گا. دنیا کو کہہ دیں کہ اگر اقوام متحدہ اپنی قراردادیں نافذ نہیں کر سکتی اور بھارت نے ان کو وائلیٹ کیا اور تم بھارت کو مجبور نہیں کر سکتے، پھر پاکستان اپنی ایٹمی طاقت کے بل پر کشمیر حاصل کرے گا. آپ کو اب یہ اعلان کرنا ہے، آپ کو یہ اعلان کرنا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کے پانی روکنے کی کوشش کی تو ہم ان سارے ڈیمز کو تباہ کر دیں گے. اور ظاہر ہے پھر جنگ ہوگی، تو پھر آپ کہیں دنیا سے کہ پھر جنگ ہوگی، اور وہ جنگ پھر ایٹمی ہوگی. ہم بھوکے پیاسے مرنے کے بجائے غزوہ ہند میں شہید ہونا پسند کریں گے. پاکستان کو اب اس پالیسی کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے. لائن آف کنٹرول کوئی بارڈر نہیں ہے. پچھلے 80 سال سے جب سے کشمیر کی جنگ ختم ہوئی ہے یہ لائن آف کنٹرول ہے. ہزاروں مرتبہ پاکستانی فوج اور بھارتی فوج یہاں پر تصادم کر چکے ہیں. وہ سیاچن میں آگے بڑھ کر آ گئے، ہم نے کارگل میں اندر داخل ہو گئے. ہزاروں شہید ہیں پورے پاکستان سے جنہوں نے کشمیر کے لیے جنگیں کی ہیں، جن کی ہزاروں شہید ہیں پاکستان سے جن کی قبریں مقبوضہ کشمیر میں ہیں. یہ بدذات کشمیری ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہا ہے پورے کشمیر کا اور پورے پاکستان کا، جبکہ ان بغیرتوں نے 1 روپے کی قربانی نہیں دی، 1 شہید کی قربانی نہیں دی کشمیر کے لیے. اور یہ ہزاروں لاکھوں شہداء کے خون سے خیانت کر کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے. پورے پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ سارے دریا ہمارے ہیں، رائلٹی ہمیں دی جائے گی. بغیرت، تمہارا تو وجود بھی نہیں تھا جب آزاد کشمیر آزاد ہو رہا تھا. تمہارا تو وجود بھی نہیں تھا، کیڑے مکوڑے کاکروچوں کی طرح تم زمین میں پڑے ہوئے تھے. آپ پہ تپسی تھے، آپ پہ ٹھوس کرسی. جب کشمیری مجاہدین برہان وانی جیسے اور سید علی گیلانی جیسے ہزاروں لاکھوں شہید مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی پرچم میں جو دفن ہوتے ہیں
جو سنگ باز ہیں، جو پتھر مارتے تھے بھارتیوں کو، جو پچھلے 80 سال سے مزاحمت کر رہے ہیں. تم بغیرتوں کا کوئی وجود نہیں تھا اس ساری تحریک میں. آج تم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو کشمیر کے. تمہیں تو ہم دفن کریں گے، تمہیں تو ہم اسی کشمیر میں، بلکہ کشمیر کی مٹی کو بھی تم سے ناپاک نہیں کریں گے. تم کو تو ہم لے جا کر کہیں ایسی جگہ پھینکیں گے کہ جہاں پہ تم کشمیر کی پاک مٹی کو بھی ناپاک نہ کر سکو. بدذات کشمیری، امت مسلم اور کشمیر سے خیانت کرنے والا. جتنے مجاہدین کشمیر میں شہید ہوئے ہیں پورے پاکستان سے گئے ہیں. مختلف مجاہدین تنظیمیں، پورے پاکستان سے مجاہدین اس میں شامل ہیں. پوری ہم نے کئی جنگیں 48 سے لے کر 65 کی جنگ، ایون 71 میں، پھر کارگل، آج تک جو لائن آف کنٹرول پہ ابھی جو پچھلے ابھینندن کے خلاف ہم نے مار کے اس کا جہاز، سب جنگیں کشمیر میں ہوئی ہیں ہماری. 65 میں ہم نے اپنے بہترین کمانڈوز لینڈ کی آپریشن جبرالٹر میں مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس امید پر کہ اندر کشمیری عوام کھڑے ہو جائیں گے، ہم ایئرپورٹس کیپچر کر لیں گے، کشمیری عوام کھڑے ہو جائیں گے، پھر پاکستان کے ہوائی جہاز کشمیر کے ایئرپورٹس پر لینڈ کریں گے، ہم کشمیر آزاد کروائیں گے. آپریشن جبرالٹر پاکستان نے لانچ کیا تھا. سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کمانڈوز مقبوضہ کشمیر میں لینڈ کیے، اور پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ کشمیر کی آبادی نے ان کے خلاف مخبری کی، غداریاں کی، کوئی مزاحمت نہیں کی. کوئی کشمیری مجاہدین، کوئی اندر سے کشمیری کھڑا نہیں ہوا پاکستان کی حمایت میں. ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں کمانڈوز بھیجے، تقریباً تمام شہید ہو گئے. اس لیے کہ نہ کشمیریوں نے ان کو پناہ دی، نہ ان کو چھپایا، نہ ان کو جگہ دی، نہ ان کو راستے بتائے. وہ بری طرح شہید ہوئے سارے. پھر اس کو کور کرنے کے لیے، اس نقصان کو، پھر پاکستانی فوج نے باقاعدہ آپریشن گرینڈ سلام لانچ کیا. اخنور پر قبضہ کرنے کے لیے یہاں سے فوجیں داخل کی گئیں. دریائے توی کراس ہو گیا تھا، اخنور سامنے تھا. این اس وقت امریکہ کا، دنیا کا روس کا شدید دباؤ آیا ایوب خان کے اوپر کہ آپ اس حملے کو اسی وقت روکیں. جیسے ابھی ہم نے جو ان کے جہاز مار کر گرائے تھے، فوراً ٹرمپ بیچ میں آ گیا بھارت کو بچانے کے لیے. 65 میں بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. ایوب خان نے صرف 24 گھنٹے کے لیے آپریشن روکا کہ روس نے کہا کہ آپ رک جائیں، بات کر لیں، امریکہ نے کہا بات کر لیں. انہوں نے صرف 24 گھنٹے کے لیے آپریشن روکا. اخنور آنکھوں کے سامنے تھا ہمارے. صرف چند گھنٹے چاہیے تھے بھارتی فوج کو. پاکستان نے آپریشن روکا ہے، بھارتی فوج پوری طاقت سے آئی ہے، اس نے اخنور کے ڈیفنس اسٹرانگ کر لیے. پاکستان دوبارہ اخنور نہیں لے سکا. اور پھر بھارت نے اپنی ذلت چھپانے کے لیے سیالکوٹ اور لاہور پر حملہ کیا. 65 کی جنگ اس طرح شروع ہوئی تھی. ہم نے پورا پاکستان خطرے میں ڈال دیا کشمیر کے لیے. اور یہ بدذات کہتے ہیں کہ پاکستان نے کیا کیا ہے، ہم کو حق دیا جائے. ہمارا تمہارا حق ہے کیا سوائے اس کے کہ تمہیں زمین میں گاڑ دیا جائے؟ ہم نے پورا پاکستان خطرے میں ڈال دیا کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے، ان کو ہندوؤں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے. اور جس کشمیر کو ہم آزاد نہیں کرا سکے، آج 200 سال ہو گئے وہ ہندوؤں کی غلامی میں ذلیل ہو رہے ہیں. جنگ کشمیر کے مسلمانوں کو خود کرنی ہوگی، جیسے بابا اقبال نے کہا ہے کہ اگر تمہارے دین میں کشمکش و مزاحمت نہیں ہے تو پھر کائنات کی آہ نکلتی ہے اس پہ. کائنات صرف تم پہ افسوس کر سکتی ہے کہ تم نے یہ ذلت اور غلامی کیسے قبول کر لی. ہم اب صاف صاف حکومت پاکستان اور پاک فوج اور فیلڈ مارشل سے کہتے ہیں یہ مذاق بند کریں جو ہم لوگوں نے پاکستانی ریاست نے خود کھڑا کیا ہوا ہے کہ ہم کشمیر کو ایک الگ ملک بنا کر پیش کرتے ہیں. اس کا الگ صدر ہے، الگ وزیر اعظم ہے، الگ جھنڈا ہے، الگ سٹیٹ ہے. کہا جاتا ہے کہ کشمیر از اے فارن ٹیریٹری. ان کو پاکستان کا حصہ نہیں، قانونی طور پر یہ سب بنایا ہوا ہے. یہ سب خرافات اور بکواس اب بند کریں. کشمیر کو براہ راست پاکستان کا صوبہ بنائیں یا اس کو فیڈرل ٹیریٹری بنائیں. یہ سب خرافات بند کریں کہ وہ ایک الگ ملک ہے، ایک الگ جھنڈا ہے. اسی بات کو یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ والے بدذات کشمیری ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا الگ ملک بنائیں گے. کیا مقبوضہ کشمیر کے مسلمان جو پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہوتے ہیں، کیا وہ اس آزاد کشمیر کے جھنڈے اور اس سٹیٹس کو، اس وزیر اعظم کو تسلیم کرتے ہیں؟ جانتے بھی نہیں ان کو. یہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی جانتا بھی نہیں کہ آزاد کشمیر کا جھنڈا کیا چیز ہے. وہ صرف پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو جانتے ہیں، رایت السود کو جانتے ہیں. پورے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں صرف ایک پرچم ہوگا، وہ پاکستان کا پرچم ہوگا، سبز ہلالی پرچم ہوگا. یہ فیڈرل ٹیریٹری کریں اس کو. جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے گا تو وہ پاکستان کا ایک نیا صوبہ بن جائے گا.
یا آزاد کشمیر کو صوبہ بنائیں یا فیڈرل ٹیریٹری بنائیں. یہ بہت چھوٹا علاقہ ہے, صوبہ نہیں بن سکتا, اس کو فیڈرل ٹیریٹری بنانا پڑے گا, جیسے آپ گوادر کو بنا رہے ہیں یا فاٹا کو بنائیں گے. اور پھر اس کے اور جو کچھ مراعات اور سہولتیں اس وقت آزاد کشمیر کو مل رہی ہیں پورے پاکستان میں کسی کو نہیں مل رہی. میں 50 روپے یونٹ دیتا ہوں بجلی کا, کشمیر کو 3 روپے یونٹ ملتا ہے. اور کیا چاہتے ہیں یہ؟ ہم کئی ہزار روپے من آٹا خریدتے ہیں, ان کو آدھی سے بھی کم قیمت پر آٹا ملتا ہے. اور کیا چاہتے ہیں یہ؟ 300 ارب روپیہ بجٹ ہے آزاد کشمیر کا, صرف یہ 50 ارب روپیہ یہ خود اپنے وسائل سے پیدا کرتے ہیں, 250 ارب روپیہ پورا پاکستان دیتا ہے. اور کیا چاہتے ہیں یہ؟ پورے پاکستان کی حکومت, ریاست, فوج, پورے پاکستان میں یہ زمینیں خرید سکتے ہیں, کوئی پاکستانی آزاد کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا. اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ نے ان کو عزت دی ہے, سب سے بڑھ کر ان کو سینے سے لگایا, سب سے بڑھ کر یہ برابر کے پاکستانی ہیں, سب سے بڑھ کر یہ ایٹمی طاقت ہے, سب سے بڑھ کر یہ دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو پاکستانی پاسپورٹ پر جاتے ہیں. ان کی وہی عزت ہوتی ہے جو پاکستان کی عالم اسلام کی ایٹمی طاقت کی عزت ہوتی ہے. بنگلہ دیش کی کیا عزت ہے؟ افغانستان کی کیا عزت ہے؟ تم آزاد کشمیر کو چھوٹا سا ایک ٹکڑا الگ کر کے الگ ملک بناؤ گے, تمہاری کیا کوڑیوں جیسی عزت ہوگی تمہاری؟ وہ بھی نہیں ہوگی, جبکہ تم آزاد رہ ہی نہیں سکتے. یہ بات حقیقت ہے کہ بھارت اگلے گھنٹے میں آ کے مظفر آباد تک لے لے گا. تمہارے پاس کون سی فوج ہے کہ تم بھارت کو روکو گے؟ کس کو بلاؤ گے تم بھارت کو روکنے کے لیے؟ اسی پاک فوج کو جس کو تم آج نکالنا چاہتے ہو. تو بند کریں یہ خرافات اور بکواس کہ کشمیر ایک الگ ملک ہے تو الگ پرائم منسٹر, تو الگ جھنڈا, تو الگ ٹیریٹری. کشمیر پاکستان ہے, اور ڈکلیئر کریں اس کو, اور پوری دنیا کو اعلان کر دیں. کیونکہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کو نافذ نہیں کر سکتی, بھارت نے ان کو پامال کر دیا, لہٰذا اب پاکستان اپنے مفاد کا دفاع خود کرے گا. اگر اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کو نافذ کرنا چاہتی ہے تو پہلے بھارت کو مجبور کرے. پاکستان ان قراردادوں پر اس وقت عمل کرنے کو تیار ہے جب بھارت تیار ہوگا, ورنہ پاکستان زور بازو پہ اپنی طاقت پر کشمیر کو لے گا. کریں اعلان یہ نا, آپ نے دیکھ لیا ہے. آپ اگر دنیا سے پوچھتے رہتے کہ بھارت ہم پر حملہ کر رہا ہے, ہم ان کے رافیل مار کر گرائیں یا نہ گرائیں, کیا ہوتا؟ ذلت و رسوائی ہوتی. آپ نے آگے بڑھ کر مار کر گرایا, ان کو دنیا سامنے ذلیل کیا. ان کو آج پوری دنیا جو آپ کو عزت دے رہی ہے, حتیٰ کہ امریکی صدر بھی آپ کو ثالث بنائے ہوئے ہیں اس جنگ کو رکوانے کے لیے. یہ عزت صرف آپ کو اس لیے ملی ہے کہ آپ نے اپنی فوجی طاقت کی بنیاد پر دنیا کو بتایا ہے کہ ہم واقعی ایک ایٹمی طاقت ہیں جو طاقت کے زور پر اپنا حق لے سکتے. یہی معاملہ آپ کو کشمیر کے لیے کرنا ہے. بند کریں یہ خرافات, اقوام متحدہ کی قراردادیں اور کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس, الگ پرائم منسٹر, الگ پریزیڈنٹ, الگ جھنڈا. بند کریں یہ خرافات. وہ پاکستان ہے, ایک پرچم ہوگا وہاں, اور جو بدذات پاکستان کو قبول نہیں کرتا ان کے ویزا پاسپورٹ کینسل کریں, ان کا شناختی کارڈ کینسل کریں, بینک اکاؤنٹ سیل کریں, اور ان کو لات مار کے پاکستان سے نکالیں, لائن آف کنٹرول کے پار پھینکیں کہ جا کے بھارتی فوج سے اپنے سارے حقوق لے لو پھر. اور وہ بدذات کشمیری جو انگلینڈ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں, جو پاکستانی پاسپورٹ پر یہاں سے گئے تھے, اب انہوں نے برٹش سٹیزن شپ لے لیا تو ان کا تکبر اور دماغ خراب ہو گیا. ان سب کا پاکستان میں داخلہ بند کریں, ان کی نیشنلٹی کینسل کریں, ان کی جائیدادیں ضبط کریں, ان کو ڈسلوج کریں پاکستان سے. دفع ہو یہاں سے, تمہارا پاس پاک سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم خائن اور غدار, احسان فراموش. ہم افغانیوں کو کہتے تھے نمک حرام, یہ تو ان سے بڑھ کر نکلے. یہ پاکستان کو کرنا ہے ان سب کے ساتھ. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ انگلستان میں بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی بغاوتیں پاکستان میں کرائی جا رہی ہیں اور پاکستان انگلستان سے شکایت بھی نہیں کرتا. یہ جین میریٹ جو ان کی ایمبیسڈر ہے یہاں پہ, انگلستان کی سفیر بیٹھی ہوئی ہے, وائسرائے کی طرح حکومت کرتی ہے. اس کے ایک فون کال کے اوپر پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, گورنر بھاگے ہوئے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان ساروں کی حرام دولت لنڈن میں رکھی ہوئی ہے. اسی لیے الطاف حسین وہاں محفوظ ہے, عادل راجہ وہاں محفوظ ہے, برامداد بگٹی, ہبریار مری, اور اب یہ سارے بدذات کشمیری وہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں تخریب کاری کر رہے ہیں. اور پاکستان کی حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ حکومت کے ساری جائیدادیں لنڈن میں رکھی ہوئی ہیں. آپ کو ایسے حکمران چاہیے کہ جن کے سارے اثاثے پاکستان میں ہوں, تاکہ وہ کفار کے خلاف جرأت کردار کے ساتھ بات کر سکیں. ان حکمرانوں کو ہوتے صرف ہماری آبرو بکے گی, ہماری زمین بکے گی, ہمارا پانی رکے گا, ہماری آزادی جائے گی, مگر یہ منہ سے آواز نہیں نکالیں گے, یہ مزاحمت نہیں کر سکیں گے. لندن میں فسادات ہوئے اس وجہ سے کہ ایک پاکستانی لڑکے نے, وہ پاکستان میں تھا, اس نے ٹویٹس کچھ کی تھی بھڑکانے والی, جس کی وجہ سے لندن میں فسادات ہو گئے. برٹش حکومت نے پاکستانی حکومت سے کہا کہ ہمیں یہ لڑکا چاہیے,
اگلے دن اس کے گھر پہ چھاپا پڑا، لاہور سے اس کو اٹھا کے یہ لنڈن لے گئے۔ ہم غلام کے بچے ہیں، ہم بے شرم اور بغیرت ہیں، وہ تو ہیں، حکمران تو ہیں۔ کس طرح یہ قوم کی عزت اور آبرو کا سودا کرتے ہیں۔ جب ابھینندن ہم نے پکڑا تھا، اس وقت میں نے ٹی وی پر آ کے عمران سے کہا تھا کہ اس کو واپس مت کرنا، کم از کم اس کے بدلے آپا آسیہ اندرابی اور ان کے شوہر قاسم فختو کو رہا کروا لو۔ ساری زندگی کے لیے وہ جیل میں 30 سال ہو گئے ان کو جیلوں میں۔ اس بدذات نے، جس نے بھارت سے 100 سال کا امن کرنا تھا، جس نے بھارت نے جو آرٹیکل 370 وائلیٹ کیا 2019 میں، اس کے بعد اس نے انکار کر دیا، بھارت کو پیغام بھجوایا کہ وار از ناٹ این آپشن، ہم جنگ نہیں کریں گے، تم جو چاہو کر لو کشمیر کے ساتھ۔ اس بدذات کی وجہ سے کشمیر آج ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے۔ وہ وقت تھا، پورے کشمیر میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ وقت تھا کہ پاکستان واقعی فوجیں داخل کر سکتا تھا یا مجاہدین کو لانچ کر سکتا تھا۔ یہ باجوہ اور فیض اور عمران، اللہ تعالیٰ، حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سے خیانت اور غداری کرنے کی اس کو سزا دے رہا ہے کہ یہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ باجوہ بچا ہوا ہے اپنے قادیانی فادر ان لا جنرل اعجاز امجد کی وجہ سے۔ یہ قادیانی لابی بہت سٹرونگ ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں کہاں چھپی بیٹھی ہے اور کس طرح یہ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ کس نے حق دیا تھا باجوہ کو یہ کہ 100 سال کا امن کرے؟ ظاہر ہے قادیانی لابی تھی یہ ساری، خود کیونکہ شادی اس کی قادیانیوں میں ہوئی ہے، مسلمان کی شادی قادیانیوں میں تو نہیں ہو سکتی۔ فیض اور عمران تو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، انشاءاللہ سڑیں گے اپنی موت تک۔ مگر اگر باجوہ دنیا کی سزا سے بچ گیا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا عذاب ویسے ہی ہوگا جیسے جنرل یحییٰ خان یا بھٹو کا ہوا تھا۔ انشاءاللہ اللہ کے ہاں تو معافی نہیں ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں سے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اب وہی کریں جو اقبال اور قائد اعظم نے کیا تھا، جو بابا اقبال نے نصیحت کی اور قائد اعظم نے اس پر عمل کیا کہ کشمیر صرف بزور شمشیر ہوگا، کسی اقوام متحدہ کی قرارداد کے ذریعے آپ کو کشمیر نہیں ملے گا۔ آپ اس بات کو کھل کر اعلان کریں، کشمیر کے مجاہدین کی 100% مدد کریں، اسی طرح کریں جیسے 80 کی دہائی میں ہوا کرتی تھی، جیسے جنرل ضیاء نے کی تھی۔ جنرل ضیاء کے دور میں آپ بھارت توڑنے کے نزدیک پہنچ چکے تھے، کشمیر بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا اور خالستان بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اس کے بعد بے نظیر جنرل ضیاء کو اسی لیے شہید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بے نظیر اور دوسری سول حکومتیں، وہ 10 سال کا پیریڈ صرف انارکی اور فساد کا تھا، جس میں بھارت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور افغانستان بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور وہ سارے فساد اور نقصانات جو آج ہم اٹھا رہے ہیں، یہ اسی 90 کے پیریڈ جنرل ضیاء کی شہادت کے بعد جو فساد پھیلایا ان ظالموں نے، ان سیاستدانوں کے ذریعے، آج پورا پاکستان جو خون بہہ رہا ہے ہمارے اندر، اسی وقت کی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ اتنی بڑی بڑی کامیابیوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ اب اس وقت پاکستان کے حکمرانوں کے پاس، فیلڈ مارشل کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ کھل کر اعلان کریں کہ ہم کشمیر کے معاملے میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے پوری طاقت استعمال کریں گے۔ اقوام متحدہ میرے قدموں تلے، جیسے سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جاہلیت کے تمام معاہدے میرے قدموں تلے، یہ جاہلیت کا معاہدہ تھا، اب مسلمانوں کے قدموں تلے اس کو ہونا ہے۔ اب کشمیر کی زمین ہو یا مسلمان ہو یا پانی ہو، ہم اپنی طاقت کے زور پر لیں گے۔ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، جیسے کہا کہ اس کو پاکستان کی ایک ریاست، پاکستان کا ایک صوبہ یا فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کریں، اس کا اسپیشل سٹیٹس اب ختم ہو جانا چاہیے۔ کشمیر پاکستان ہے، کشمیر پاکستان ہے اور ہم پاکستانی ہیں۔ جو سید علی گیلانی کا جو تھا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہی کشمیر ہے۔ نہ کوئی پلیبسٹ، نہ کوئی بدذات کشمیری کی رائے، نہ کوئی مرضی، نہ کوئی خود مختار کشمیر۔ اب جو کچھ کشمیر کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا وہ غزوہ ہند میں ہوگا۔ ایک خوفناک جنگ ہوگی پاکستان اور بھارت کی، اس میں ہم دہلی بھی لیں گے اور کشمیر بھی لیں گے۔ یہ سارے بدذات بیچ میں ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ بچے گا کون ان میں سے جو یہ کہے کہ کشمیر فار کشمیریز، خود مختار کشمیر؟ ایسا الو کا پٹھا کوئی بچے گا ہی نہیں بیچ میں۔ کشمیر اسی کا ہوگا جو تلوار کے زور پر لے گا۔ اگر تمہارے پاس دم نہیں ہے تو بکواس بند کرو، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے سر کاٹ کے الگ کر دیں۔ اب کشمیر اور مسلمانوں اور پاکستان کے معاملے میں ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، لہٰذا بہتر ہے اپنی زبانیں بند رکھو اس سے پہلے کہ کھینچ لی جائیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔